اسد عباس جب آخری سانسیں لے رہا تھا تو ان کے بڑے بھائی اور معروف گلوکار علی عباس اور ان کے دوسرے بھائی ظہیر عباس اور ان کے والد کے علاوہ ان کا گھرانہ شدید اذیت سے گزر رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت پاکستان کی فنکار برادری اور عوام یوم آزادی پر سرکاری تمغوں کی بندر بانٹ کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کوئی فنکار، گلوکار، حکومتی نمائندہ، نہ کوئی سماج اور ثقافت کا ٹھیکیدار، کوئی بھی ان کے جنازے میں شریک نہ تھا۔ ان کی بیماری سے اکثریت واقف تھی اور یہ واقعہ فنکار برادری کے اندر پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ جن حالات میں اور جس بے بسی کے ساتھ اسد عباس ہمارے درمیان سے رخصت ہوا ہے، اس کے لیے حکومت وقت، ہمارا معاشرہ، پاکستان کی فنکار برادری، شوبز والے، انسانیت کے بھاشن دینے والی این جی اوز کا، کارپوریٹ سیکٹر، نام نہاد مخیر حضرات، پاکستان کا کوک اسٹوڈیو سمیت ثقافتی ادارے، تنظیمیں اس کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ اسد عباس وہ گلوکار تھا جس نے اپنی خودی کو آخری وقت تک عزیز رکھا۔ انہوں نے اپنی جائیداد اور روپیہ پیسہ سب اپنے علاج پر خرچ کر دیا۔ جہاں تک ممکن ہوا بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب نے بھی اس کی بیماری سے لڑائی میں اپنا حصہ ڈالا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس جنگ میں بیماری اس نوجوان گلوکار پر حاوی ہونے لگی۔ اس کے خاندان کا سب کچھ بک گیا۔ اس نے زندگی کے آخری ایام فیصل آباد کے قریب اپنے آبائی گھر میں گزارے۔ وہ بہادر تھا، بیماری کو شکست دینے کے کبھی ارادے سے مزید حوصلہ مند بنا۔ اس نے پھر اپنے چاہنے والوں سے امید باندھی، اپنے گھر اور شناسا لوگوں کے دائرے سے نکل کر اپنی موسیقی کے شعبے سے وابستہ افراد سے تعاون کی درخواست کی، پھر حکومت وقت اور معاشرے کے مخیر حضرات سے فریاد کرتا گیا۔ اس کی آواز میں کئی لوگوں نے اپنی آواز شامل کی، مگر وہ انتہائی قلیل تعداد میں تھے۔ اکثریت نے صرف زبانی جمع خرچ کیا، بہت ساروں نے تو وہ بھی نہیں کیا، صرف اس کے ساتھ سیلفیاں بنائیں اور صرف خاموشی اختیار کی، جیسے وہ موت سے کبھی مقابل نہیں ہوں گے۔ اسد عباس ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھا جس کا علاج بیرون ملک ممکن تھا، مگر بھاری مالی اخراجات آڑے آتے رہے۔ 23 کروڑ کے ملک میں چند ایک افراد نے علامتی مدد کی۔ سوشل میڈیا والے، یوٹیوبرز اور پاکستان کا روایتی میڈیا اس نوجوان کے دکھ کو اپنی ٹی آر پی اور ٹرینڈنگ حاصل کرنے کے لیے بیچنے لگا اور اس کی نماز جنازہ ہونے تک اس دکھ کو فروخت کرنے میں یہ ذہنیت مصروف رہی۔ اب اس کی رنجیدہ موت کے بعد بھی یوٹیوبر ایسی خرافات سے بھرے پڑے ہیں۔ اس روشن چہرے والے حسین شخصیت کے مالک، شیریں آواز اور تاثیر بھرے لہجے میں کیفیت کی گائیکی کرنے والے گلوکار اسد عباس اور ایک انسان کی ساری خودی کو کچل کر یہ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے لوگ اس کے اوپر سے گزر گئے۔ اسد عباس بیماری کے ہاتھوں نہیں مرا، وہ تو کئی برسوں سے ہمت کر کے اس جان لیوا بیماری سے لڑ رہا تھا۔ وہ مرا ہم اور آپ جیسے تماش بینوں کی وجہ سے، جنہوں نے اس کی کوئی مدد تو کیا کرنا تھی، اس کی خودی کو ایک تماشے میں تبدیل کر دیا۔ ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے اس کے ساتھ تصویر کھچوائی ہوگی اور اب تک سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کر دی ہوگی اور اپنی ویڈیو کو سٹوری بنا دیا ہوگا۔ وہ چلا گیا، مگر اس کے دکھ کو سب اپنی اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق خرچ کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس دکھ میں رنجیدہ ہیں۔ آئیے اس کو مل کر یاد کرتے ہیں۔ اس بیماری نے اس کی والدہ اور بڑی بہن کو اس سے چھینا، اب اس کی بیوی سے، شوہر اور 2 بچوں سے ایک باغ کو بھی جدا کر دیا۔ اس کے مداح اور فنکار برادری کے وہ انسان، دوست، ستارے جو اس کی مدد کو آئے، وہ سب اسد عباس کے جانے سے اداس اور غمزدہ ہیں۔ اس کی دلکش آواز میں جو دکھ موجود تھا، وہ اس کی شدت دنیا میں دیکھ کر گیا۔ پھر بھی رسم دنیا نبھانے کی خاطر ایک نظر اس کی زندگی پر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس برق رفتاری سے اس نے وہ مرحلے طے کیے جن کو عبور کرنے میں لوگوں کی زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں، پھر بھی منزلیں نہیں ملتی۔
38 साला नौजवान असद अब्बास फैसलाबाद में पैदा हुआ। उसी शहर से बुनियादी तालीम हासिल की। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ग्रेजुएशन करने के बाद घर से मिलने वाली मौसीकी की तरबियत पर तवज्जो की। अपने बुजुर्गों से जो कुछ हासिल किया उसको लेकर मैदान में निकला और एक एक करके सारे मैदान मारता चला गया। उसने वालिद से मौसीकी की बुनियादी तरबियत हासिल की। उसका घराना फैसलाबाद का मरूफ घराना है, जिसकी क्लासिकी मौसीकी, लोक मौसीकी, नोहा ख्वानी और दीगर फनी शोबों में खिदमत के बारे में हर कोई जानता है। असद अब्बास पाकिस्तान के पहले मुलगिर मौसीकी के मुकाबले पाकिस्तानी संगीत आइकॉन को जीते भी और उन्होंने 1 करोड़ रुपए का नाम और एक मर्सिडीज कार भी अपने नाम की। इसके बाद पाकिस्तान के मरूफ सूफी मौसीकी के बैंड मिकाल हसन बैंड से वो वाबस्ता हो गए। उन्होंने लक्स अवार्ड भी जीता था। पाकिस्तान के कोक स्टूडियो के 6ठे सीजन में कदे आवे माही गाकर उन्होंने आलमगीर शोहरत हासिल की। असद अब्बास के अगर मरूफ सॉन्ग्स की बात की जाए, गानों की बात की जाए, कदे आवे माही गल लगवे, तेरी दीद गरीबां दा हज होवे, जे तू आवे ते मैं दुखड़े सुनावा, तेनू वेख ला रज रज वे, ना मैं सोनी ना गुन पले। असद अब्बास की जिंदगी का यह सफर अभी जारी था। वो दुनिया भर की सियाहत कर रहे थे। गायकी के महक पर वो दुनिया उनके सामने झूम रही थी। उन्होंने अपनी अलग अलग वीडियोस भी बनाई थी। कई गुलकारों को उनकी धुनें और कलाम गाकर अकीदत का नजराना भी पेश किया था। पाकिस्तानी ड्रामों के टाइटल गीत भी वो गा चुके थे और बेशुमार कंसर्ट भी उन्होंने किए थे। ये सिलसिला बीमारी की पकड़ में आने के बावजूद उन्होंने जारी रखा। वो बिस्तर मरग से भी सूफियों के कलाम को गाते रहे। मौत के मद्दे मुकाबल नहायत हौसले से जिंदगी के गीत गा रहे थे। फिर किसी की नजर बद उन्हें लग गई और वो सितारा जो तेजी से अरूज पा रहा था वो टूट के बिखरा और खत्म हो गया। वो अपनी जिंदगी और गायकी के जोबन पर था और फिर उनकी जिंदगी की कहानी में जुदाई का मोड़ आ गया। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। आखिर पर दुआगो हूं कि अल्लाह ताला असद अब्बास को जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। राज खुलते गए छुपाने में, प्यार भरे दो शर्मीले ने, रांझे मजियां चराइयां सोदे अल्लाहू 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 अल्लाहू। पीके ब्लैक वीडियोस के सब्सक्राइबर असद अब्बास के बारे में क्या कहते हैं? अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.